کلپ نمبر 1576۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 3 سے 6 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان۔ ترجمہ: انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں انسان اور بیان کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے مراد دو عالم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور بیان سے ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا کا بیان مراد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اولین و آخرین اور قیامت کے دن کی خبریں دیتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور بیان سے مراد تمام چیزوں کے اسماء اور تمام زبانوں کا بیان مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے اس کی جنس یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد مراد ہے، اور بیان سے مراد گفتگو کی صلاحیت ہے، جس کی وجہ سے انسان دیگر حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان۔ ترجمہ: سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی نعمتوں میں دو ایسی نعمتیں بیان فرمائیں جو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، اور وہ نعمتیں سورج اور چاند ہیں۔ ان نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر سورج نہ ہوتا تو اندھیرا کبھی ختم ہی نہ ہوتا، اور اگر چاند نہ ہوتا تو بہت ساری ظاہری نعمتیں ختم ہو کر رہ جاتی۔ اور ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سورج اور چاند معین اندازے کے ساتھ اپنے اپنے بروج اور منازل میں حرکت کرتے ہیں، کیونکہ اگر سورج حرکت کرنے کی بجائے ایک ہی جگہ کھڑا رہے تو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر اس کی گردش لوگوں کو معلوم نہ ہو تو وہ معاملات ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اور ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اوقات کے حساب، سالوں اور مہینوں کا شمار انہی کی رفتار سے ہوتا ہے۔ والنجم والشجر يسجدان۔ ترجمہ: اور سبزے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان، اور سبزے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں نجم سے مراد زمین سے پیدا ہونے والی وہ نباتات ہیں جو تنا نہیں رکھتی، جیسے سبزہ اور انگور کی بیل وغیرہ، اور شجر سے مراد وہ نباتات ہیں جو تنا رکھتی ہیں، جیسے گندم، جو اور درخت وغیرہ۔ اور ان کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ ترجمہ: اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں، اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ سبزے اور درختوں کی اہمیت۔ یاد رہے کہ سبزے اور درخت زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کی اہمیت کا کچھ اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان رزق کے وافر حصے سے محروم ہو جائے گا، اور جانوروں کا گوشت کھانے کو ترس جائے گا، کیونکہ جانوروں کی نشو و نما انہی سے ہوتی ہے۔ اور جب یہ سبزے نہ ہوں گے تو جانور کیسے پلے بڑھیں گے، اور جب جانور پلے بڑھیں گے نہیں تو انسان ان کا گوشت کہاں سے حاصل